کھانے کے بعد میں راجہ سرفراز کے ہمراہ اس کے گھر رات گزارنے چلا گیا۔ چونکہ آئندہ کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ پیش آئے، اس لیے میں یہاں راجہ تیب رائے کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مگر بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کے پہاڑی سلسلے میں کٹھن گزرگاہوں سے آگے کپتئی کا قصبہ تھا، جہاں کے سویلائز والڈ کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد پہاڑی سلسلے کی بلندیوں پر جاتے ہوئے پہلے چکما، پھر مورا، پھر موگ، پھر مورا قبائل آتے ہیں۔ مورا قبائل والے ابھی تک ہزاروں برس کی قدیم دنیا میں رہتے ہیں۔ عجیب و غریب رسوم کے علاوہ اس قبیلے کے زن و مرد صرف پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے ہیں۔ موگ ان سے نسبت زیادہ ایڈوانس ہیں، اور چکما ان تینوں میں سب سے زیادہ سویلائزڈ ہے۔ اس قبیلے کا صدر مقام رانگا ماٹی ہے۔ اس قبیلے کے مرد زن زیادہ تر بدھ مت سے ملتے جلتے کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس قبیلے کا سردار راجہ تریدیو رائے تھا، جسے حکومت پاکستان نے کیپٹن کا اعزازی عہدہ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی تھی، اور چٹاگانگ میں پہاڑی میری سروس کے دوران چٹاگانگ ریسٹ ہاؤس میں ہماری علیق و سلیق ہوئی، جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ راجہ تیب رائے کے ہمراہ میں کئی رانگا ماٹھی جا چکا تھا، جہاں ہر بار میرے لیے خصوصی طور پر قبائلی ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس قبیلے کے سبھی افراد اپنے راجا کو سجدہ کرتے اور اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ راجا نے اپنے حویلی نما محل میں مجھے مغل شہنشاہوں جہانگیر اور اورنگزیب کی افواج سے چھینی ہوئی توپیں، دیگر اسلحہ اور زرہ بختر دکھائیں۔ اس قبیلے نے آج تک کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ قبیلہ اپنے راجا کی وجہ سے دل و جان سے پاکستان کا حامی ہو گیا اور پاکستان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت راجہ تریدیو مغربی پاکستان میں تھا۔ بھٹو صاحب کے دور میں اسے پروڈکشن کا وفاقی وزیر بنایا گیا۔ چکما قبیلے نے آج تک بنگلہ دیش کی حکومت کو قبول نہیں کیا ہے۔ سنائے گزشتہ دو تین سالوں کے دوران راجہ تریدیو کے بڑے بیٹے اور بنگلہ دیش حکومت کے درمیان کچھ مفاہمت کی بات چیت ہوئی، اور اس قبیلے کے افراد کو چٹاگانگ تک آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بنگلہ دیش فوج نے اس قبیلے کی نچلی سرحدوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور دونوں حالات جنگ میں تھے۔ اس قبیلے کے لوگ روایتی ہتھیاروں کے بجائے قدیم ہتھیار مثلاً تلوار، نیزے اور تیر کمان کے علاوہ انتہائی زہریلے سانپوں کے زہر میں بچھے ہوئے تیر اور کھوکھلے بانسوں کے ٹکڑے میں زہریلی سوئیاں رکھ کر انہیں غلیل کے کھینچے ہوئے ربڑ کی طرز کے بنے ہوئے ہتھیار سے دشمن پر پھینکتے تھے۔ باقاعدہ اور تربیت یافتہ فوج بھی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس قبیلے کے جنگجو سبز رنگوں سے خود کو کیموفلاج کر کے گھنوں درختوں پر جب دشمن پر حملہ کرتے تو آواز پیدا کیے سینکڑوں دشمنوں کو ڈھیر کر دیتے تھے۔ پہاڑوں میں ہونے کے باعث ہوائی جہازوں کے بم بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ دوسرے روز جب 8 بجے سرفراز خان مجھے اپنی گاڑی میں راجہ تیب رائے کے دفتر، جو اسلام آباد میں سیکریٹریٹ سی بلاک میں واقع تھا، چھوڑ آیا۔ میں ان کے پی اے کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی مسعود صاحب بھی آ گیا۔ مسعود محمود کسی زمانے میں مشرقی پاکستان میں ایس پی رہ چکا تھا اور اپنے ظلم و جور کی کئی داستانیں چھوڑ آئے تھے۔ ہم دونوں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن انتظار کا سارا وقت ہم عمیق نظروں سے ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہے۔ منسٹر صاحب تشریف لائے تو پہلے مسعود محمود کو اور پھر مجھے اندر بلایا گیا۔ راجہ تریدیو پہلے تو ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا، خیر وفیت پوچھی اور پھر کئی ملاقاتوں کی بات شروع کر دی۔ کافی پینے کے چند منٹ بعد اس نے پوچھا کہ مجھے اس سے کیا کام ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، بلکہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں یہاں بلایا گیا، تو وہ حیران و پریشان ہو کے مسعود محمود کی طرف دیکھنے لگا۔ مسعود محمود نے اسے بتایا کہ مشن کے لیے میرے سابقہ محکمے نے میرا نام ریکمنڈڈ کیا ہے، اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے اہم مشن کے لیے جس شخص کو چنا گیا وہ اس کا دیرینہ اور قریبی دوست ہوگا۔ مسعود محمود نے منسٹر صاحب کو کہا اور مجھے اپنے ہمراہ لے جائے اور ایف ایس ایف سے اسے مشن کے لیے چنے گئے 6 افراد سے میرا تعارف کرائے۔ یہ دور عوامی حکومت کا تھا۔ ہمارے 20-25 منٹ کی اس میٹنگ کے دوران ہی عوامی نمائندے نے اپنے اغراض کے لیے پی اے کے دفتر میں جمع ہو گئے، جو ذرا نڈر تھے۔ وہ سیدھے منسٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہاں ہماری خفیہ میٹنگ کا کوئی موقع نہ تھا۔ ہم اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ پی اے کے کمرے کے بیڈ سے میں لوٹ کر راجہ تریدیو کے پاس آیا اور اس کے کان میں کہا کہ میں آج تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ راجہ نے ایک چٹ پر اپنا بنگلہ نمبر، سڑک اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر مجھے دیا اور کہا کہ 9 بجے آ جانا اور کھانا میرے ساتھ ہی کھانا۔
مسعود محمود نے جو کار ریکارڈر میں کھڑا تھا بڑی ناگواری سے مجھ سے پوچھا کہ دوبارہ اندر کیوں گیا؟ ایک ذاتی کام تھا، نن آف یور بزنس، میں نے جواب دیا۔ مسعود محمود کو مجھ سے ایسے درست جواب کی توقع نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بکواس کرتا میں نے اسے کہا، مسٹر محمود، نہ تو میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور نہ تمہارا ماتحت۔ مجھ سے صرف مشن کے تعلق سے بات کرو اور میرے ذاتی کاموں میں دخل نہ دو۔ راجہ صاحب میرے دیرینہ دوست ہیں اور سرفراز خان نے بھی اگر مجھ سے حدود سے ذرا بھی بہر ہو کر بات کی تو اس کی اطلاع پرائم منسٹر اور راجہ طریف زید تک پہنچانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ مسعود محمود خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا اور اس کی گاڑی میں ہم سیدھے ایف ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں پہنچے۔ اپنے دفتر میں پہنچ کر مسعود محمود نے جو ایف ایس ایف کا سربراہ تھا اپنی اوقات دکھانی شروع کی۔ مجھے ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا اور 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے ایک ہال میں لے جایا گیا جہاں ایس پی عباس خان نے مجھ سے اپنا تعارف کرایا۔ وہاں وردی میں ملفوظ 6 افراد کھڑے تھے جن میں 2 انسپکٹر اور 2 حوالدار تھے۔ عباس خان نے مجھے بتایا کہ جس مشن پر تمہیں بھیجا جا رہا ہے اس میں تمہارا کام صرف یہ ہوگا، تم صرف راستوں کی راہبری کرو گے، باقی سب کچھ یہ سنبھال لیں گے۔ ان 6 موٹے افراد اور ان کی بڑھی ہوئی توندیں دیکھ کر مجھے ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے مشن کے متعلق حالانکہ اب تک کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن راجہ طریف دیو رائے اور راستے کی راہبری کے الفاظ سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کیا مہم درپیش ہے۔ مجھے فخریہ بتایا کہ یہ 6 افراد ایف ایس ایف کی کریک کمپنی سے چنے گئے ہیں۔ برسبیل تذکرہ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ کریک کمپنی ایف ایس ایف کے نڈر، بہادر اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل افراد پر مشتمل تھی جسے ایف ایس ایف پر فخر کرتی تھی۔ اس کمپنی کی صلاحیت کا اندازہ آپ صرف ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب اقتدار حاصل کر کے فرعونیت کے اس دور میں تھے جہاں ذرا سی مخالفت برداشت کرنے کا بھی ان میں یارانہ نہ تھا۔ ہر مخالفت کو وہ فکس صاف کرنے کی کھوکھلے لفظوں میں دھمکیاں نہیں دیتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کیا جاتا۔ احمد رضا قصوری کو بھی پارلیمنٹ میں بھٹو صاحب نے "یو ہیو بیکم امپاسبل، آئی ول فکس یو اپ"، تم میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکے، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ اسے ٹھیک کرنے کا کام ایس ایف کی کریک کمپنی کو سونپا گیا۔ کوئٹہ اور لاہور میں مسلسل 2.5 ماہ اس کریک کمپنی کے ماہر نشستیوں نے احمد رضا قصوری کی نگرانی اور اس کے اپنے گھر آمد و رفت کے اوقات کو نوٹ کرتے۔ انہی میں سے 2 افراد نے قصوری کی گاڑی پر آٹومیٹک ویپن سے حملہ کیا، 87 راؤنڈ فائر کیے اور غلط آدمی یعنی نواب محمد احمد کو مار بیٹھے۔